یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے. علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے. یو پی اسمبلی بجٹ سیشن کے چوتھے دن آج ایوان میں بجٹ پر چرچا کے دوران حزب اختلاف کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اتر پردیش آج ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے. 1 ٹریلین اکانومی بننے کے لیے حکومت منظم طریقے سے 10 سیکٹر میں مسلسل پروگرام چلا رہی ہے جس کا پابندی سے جائزہ لیا جا رہا ہے. پچھلے 3 वर्ष کے اندر جو ہم نے ٹارگٹ طے کیے تھے ہم نے اس کو سفلتا پوروک پراپت کیا ہے. اسی کا پریಣام ہے کہ جب ہماری سرکار آئی تھی 12 لاکھ کروڑ کی اتر پردیش کی جو اکانومی تھی اس وتیہ ورष کے انت میں وہ 27.5 لاکھ کروڑ کی اکانومی بن کر کے ابھرے گی. اور یہ ان استھتیوں میں جب ہو رہا ہے جب پوری دنیا آرتھک مندی کے دور سے اس دیش دنیا کی ویشوک مہاماری کورونا کے بعد اس دور سے گزری تھی کہ جو گروتھ ریٹ اتر پردیش کی ہے آج وہ دیش کی سروادھک اچھی گروتھ ریٹ ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو خطے افلاس سے اوپر اٹھانے میں اتر پردیش حکومت نے کامیابی حاصل کی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ حکومت نے ہر سیکٹر میں تبدیلی کی ہے. انہوں نے کہا کہ مہاکمبھ کا انعقاد 3 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی اکنامک گروتھ دینے والا ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطحی میٹنگ میں آئندہ تہواروں ہولی، رمضان اور نوروز جیسے خصوصی تہواروں کے پرامن انعقاد کے متعلق حکومت ضلع رینج سطح پر تعینات سینئر افسران کو ضروری احکام دیے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بیشتر مقامات پر شوبھا یاتراؤں کا انعقاد ہوگا، میلے لگیں گے. نظم و نسق کے لحاظ سے یہ وقت حساس ہے. گزشتہ 8 سالوں میں ریاست میں سبھی مذاہب کے تہوار پرامن ماحول میں منعقد ہوئے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بھی بنائے رکھنا ہوگا. ریاست کی جیلوں میں بند قیدیوں کے لیے حکومت نے ایک انوکھی پہل شروع کی ہے. اس پہل کے تحت سنگم کے جل کو ریاست کی مختلف جیل تک پہنچایا گیا ہے اور اس جل سے قیدی اسنان کر رہے ہیں. آج لکھنؤ واقع آدرش جیل سے اس کی شروعات ریاست کے وزیر برائے جیل دارا سنگھ چوہان نے کی. جناب چوہان نے کہا کہ جیل میں ہونے کی وجہ سے قیدی اپنے مذہبی عقیدت کو چاہتے ہوئے بھی پورا نہیں کر پاتے، اس لیے ہم نے جیل میں یہ انتظام کیا ہے جس سے قیدی بھی پاکستان سے محروم نہ رہیں. اس سلسلے میں علی گڑھ میں بھی سنگم کے پاک جل سے قیدیوں کو اسنان کروایا گیا. جونپور میں بھی جیل صدر دفتر لکھنؤ کے احکام کے مطابق جونپور کی ضلع جیل میں بند سبھی 909 قیدیوں کو بھی اسنان کرایا گیا. بھدوئی میں بھی قیدیوں کو اسنان کرایا گیا. ریلوے نے مہاکمبھ کے آخری ہفتے کے دوران مسافروں کی بھیڑ پر قابو رکھنے کی تیاریاں کی ہیں. اس کے لیے کئی اسٹیشنوں پر پلیٹ فارموں کے باہر ہولڈنگ ایریا بنائے گئے ہیں جہاں سے مسافروں کی آواجاہی کو کنٹرول کیا جائے گا. مسافروں کو ٹرینوں کے مقرر روانگی کے وقت کے مطابق ہی پلیٹ فارم پر داخل ہونے کی اجازت ہوگی. ایودھیا، وارانسی، غازی آباد، نئی دلی اور آنند وہار سمیت خصوصی اسٹیشنوں پر خصوصی ہولڈنگ ایریا بنائے گئے ہیں اور RPF کے دیگر جوانوں کی تعیناتی بھی کی گئی ہے. بنارس میں کاشی تمل سنگمم کے 3رے ایڈیشن کے تحت ثقافتی پروگراموں کا عالیشان انعقاد نمو گھاٹ واقع مکت آکاش منچ پر کیا گیا. ثقافتی پروگراموں کی شروعات نویدتا شکشا سدن بالیکا انٹر کالج کے طلباء کے ذریعے کھیلے مسانے میں ہولی اور آج برج میں ہولی رے رسیا جیسے روایتی لوک گیتوں اور کجری سے ہوئی. اس کے بعد تمل ناڈو سے آئی UC سندھوجا نے ہری کتھا پیش کی. پروگرام کے مہمان خصوصی ڈاکٹر وسنت کمار اور بابا جی راجا بھوسلے رہے. پروگرام کو لے کر بابا جی راجا بھوسلے نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزارت تعلیم کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کاشی تمل سنگمم جیسا پروگرام ثقافتی یکجہتی کو مستحکم کرنے والا ضروری اور خصوصی انعقاد ہے. وزیر اعظم نریندر مودی 23 فروری کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے ذریعے اپنے خیالات ملک اور بیرون ممالک کی عوام کے ساتھ بانٹیں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 119ویں کڑی ہوگی. اٹاوا میں کل دیر رات شادی کی تقریب سے لوٹ رہے 5 نوجوانوں کی بائک کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر مار دی جس میں 4 نوجوانوں کی موت ہو گئی جبکہ ایک شدید طور سے زخمی ہو گیا. یہ حادثہ اوسراہار تھانہ حلقے کے سرسئی ناور راہ پر گاؤں دولت پور کے نزدیک پیش آیا. سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ سنجے کمار نے بتایا کہ مرنے والوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے جبکہ حادثے میں شدید زخمیوں کا علاج جاری ہے. بنارس پریاگراج ہائی وے پر آج صبح ایک کھڑے ٹرک سے کار کے ٹکرا جانے سے شوہر اور اہلیہ سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے. کار میں سوار سبھی لوگ مہاکمبھ سے واپس لوٹ رہے تھے. سبھی 7 زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے. ریاست کے غازی آباد، باغپت، ہاپوڑ سمیت کئی اضلاع میں بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی. لکھنؤ میں صبح سے موسم صاف بنا ہوا ہے. موسم سائنٹسٹ محمد دانش کا کہنا ہے کہ 25 فروری سے لکھنؤ کا موسم تبدیل ہوگا. اس دوران صبح کے وقت دھند اور کوہرے کا اثر دیکھے جانے کے امکان ہیں. محکمہ موسمیات کا قیاس ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا. ٹھنڈی ہواؤں کا اثر بھی جاری رہے گا. دن میں ہلکی بوندہ باندی کے امکان ہیں. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر
दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।